بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ اب نون لیگ نے آئین کے معطل ہونے کی باتیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری جانب سہیل آفریدی کی سیاست کے اندر، اب سہیل آفریدی کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس پر کھل کے بات کریں گے۔ اب سہیل ورائچ نظام کی کچھ باتیں سامنے لے کر آتے ہیں۔ اب کیا سامنے لے کر آئے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن سب سے پہلے نون لیگ۔ اب نون لیگ نے کتنا بینیفٹ لیا اس نظام سے؟ سب سے زیادہ اس نظام جو اس وقت چل رہا ہے اس کا بینیفٹ نون لیگ نے لیا۔ اب بار بار ان سے آئینی ترامیم کرائی گئی، یعنی ڈیفینیٹلی جب ان کو بینیفٹ دیا جائے گا تو پھر بدلے میں ان کو بھی بہت کچھ دینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بینیفٹ لے رہی ہے۔ اب ان دونوں جماعتوں کے اوپر ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس کے بعد اب یہ جماعتیں یا تو مجبور ہو گئی ہیں یا اپنے خوف کو نکال رہی ہیں، یا پھر یقیناً طاقتوروں کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یہاں سے اب وار کی جا رہے ہیں، یعنی ان کی جانب جو اب گیند کو اچھال کے ان کے کورٹ میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اس سے آگے ان دونوں کو پتہ ہے کہ اب نظام بہت برا ہو جائے گا، کم از کم ماحول ان دونوں کے لیے بہت برا ہو جائے گا۔ جب بھی یہ لوگ عوام میں جاتے ہیں تو انہیں ان کی اصلی حیثیت نظر آ جاتی ہے۔ اب طارق فضل چودھری الینا شگری کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر سوال ہوا کہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ سے اگر 2 دفعہ ترامیم ہو جائیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر طارق فضل چودھری نے ایک جملہ بولا ہے، اس جملے کی جو میننگ ہے وہ میننگ بہت کچھ بتا رہی ہے۔ اب طارق فضل چودھری کا کہنا ہے کہ ترامیم بہتر ہے کہ آئین ہی معطل ہو جائے، یعنی کہ آئین ہی معطل ہو جائے، یعنی آئین ہی پاکستان کے اندر ختم ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آئین کے اندر ترامیم کر لی جائے، یعنی کہ منمانیاں کر لی جائیں، تبدیلیاں کر لی جائیں۔ اب یہ بیان ناظرین کس قدر زیادہ خطرناک ہے؟ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، یا ان کو خوف دلایا گیا کہ اگر آپ نے ترمیم نہ کی تو پھر ہم آئین کو ہی معطل کر دیں گے، آپ کیا کر لیں گے، یا دوسری جانب اب یہ ان کو خوف تو ڈیفینیٹلی دلایا گیا تو یہ بیان دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر طارق فضل چودھری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، طاقتوروں کے اوپر وار کر رہے ہیں۔ اب گیند ان کے کورٹ میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ آئینی معطل کر دے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ترامیم کر لیں، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا سارا ملبہ اٹھا کے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں سے بالاتر ہو کے اگر میں یہاں پر ایک چیز پیش کروں آپ کے سامنے، یہ بیان جو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ اگر ان کو واقعی یہ کہا گیا کہ آئین معطل کر دیا جائے گا تو پھر یہ تو بہت خطرناک ہے، اور اگر ان کو صرف دھمکی لگائی گئی اور دھمکی سے یہ ڈر گئے تب بھی خطرناک ہے۔ یعنی آئین کے معطل ہونے کی باتیں، کیا پاکستان بے آئین ہو جائے گا؟ کیا پاکستان کی ریاست میں بغیر آئین اور قانون کے چلنے کے تصور کو کہیں نہ کہیں پر گنجائش دی جا رہی ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک بیان ہے، لیکن یہاں پر واضح ہو رہا ہے کہ ان دونوں پارٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کس قدر زیادہ مجبور ہے۔ تو پھر کیا 28ویں آئینی ترمیم کو یہ روک پائیں گے؟ تو یہاں پر تو کہیں نہیں لگتا کہ یہ روک پائیں گے، بلکہ یہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ آئین معطل ہونے سے بہتر ہے کہ ترامیم کر دی جائے۔ اب دوسری جانب سہیل آفریدی کی سیاست میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ تبدیلی اتنی اوبویس ہے کہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں آپ کو اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت رہتی ہے۔ اب سہیل آفریدی ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ اراکین ایم پی ایز ناراض ہیں، ایک پروپیگنڈا ہے یا ایک دڑا بن رہا ہے ان کے خلاف۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اب سہیل آفریدی اس کے اوپر خود بڑے واضح ہو کے بیانات دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ عمران خان کے ایک مقصد کے اوپر کھڑے ہوئے، اس لیے کوئی بھی یہاں پر پروپیگنڈا نہیں چلے گا، کوئی اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بلکہ سب جو ہے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ کل سہیل آفریدی کا کہنا ہے، لیکن اچانک سے سہیل آفریدی گفتگو کر رہے تھے کہ علیمہ خان بول اٹھی ہیں۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ بجٹ کس طرح سے پاس کرنے جا رہے ہیں، آپ جا کر جو ہے اسمبلی میں بجٹ کو روکیں، ان سے کہیں کہ بجٹ پاس نہیں ہوگا، سب سے پہلے عمران خان سے ہماری ملاقات کرائیں تاکہ ان سے ہم بجٹ پر بات کریں، اس کے بعد بجٹ کو پیش کیا جائے گا۔ یہ میڈیا کے سامنے علیمہ خان نے ڈکٹیٹ کیا سہیل آفریدی کو۔ اس کے بعد سہیل آفریدی نے وہیں پر اعلان کیا اگر عمران خان سے بجٹ سے پہلے ملاقات نہیں کرائی گئی تو 10 تاریخ کو تمام پارلیمنٹیرینز اور عہدیدار پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے اور بجٹ پاس ہونے نہیں دیں گے۔ اب یہ سہیل آفریدی نے اعلان کر دیا۔ اب جب یہ اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد شیخ وقاص اکرم سامنے آتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی نے مشاورت نہیں کی، اچانک سے اعلان کر دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اب سہیل آفریدی اور مزمل اسلم نے میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس کی۔ وہاں پر جب سہیل آفریدی کے سامنے شیخ وقاص اکرم کا یہ بیان رکھا گیا تو سہیل آفریدی غصے میں آ گئے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ شیخ وقاص اکرم صاحب اگر 10 جون احتجاج میں نہیں آ سکتے تو شرکت نہ کریں، ان کی مرضی ہے، کسی کی اعلی کاری نہ کریں، یعنی اگر شرکت نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن
کسی کی اعلیٰ کاری نہ کرے۔ اب پہلی دفعہ یہاں پر نام لے کر سہیل آفریدی نے کسی پی ٹی آئی کے شخص کو جو کہ بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں بیان دیا کہ کسی کی اعلیٰ کاری نہ کریں، یعنی یہاں سے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ شیخ وقاص اکرم بھی کسی کے اعلیٰ کار ہیں، طاقتوروں کے، اس کے علاوہ کس کے ہو سکتے ہیں، انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نام آج اور بھی کھل کے لے لیا۔ اب وہ نام کیا ہے؟ اب ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے، آپ کے ایم پی ایز نے خط لکھا ہے بیرسٹر گوہر کو، آپ کے خلاف لکھا گیا ہے، تو یہاں پر اب کیا کہنا ہے سہیل آفریدی کا؟ جن افراد نے میرے خلاف لیٹرز لکھے ہیں، شیخ وقاص اکرم اور بیرسٹر گوہر، اب یہاں پر انہوں نے بیرسٹر گوہر کا بھی نام لے لیا، ان کے نام بتائیں۔ لیٹرز کیا شیخ وقاص اکرم نے خود لکھے؟ یہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں۔ پی ٹی آئی کے تمام ایم پیز عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی سہیل آفریدی عمران خان کا فیصلہ ہے۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تمام ایم پیز عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی یہاں پر سہیل آفریدی کہنے کی کوشش کیا کریں؟ وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ میں عمران خان کا فیصلہ ہوں، تو تمام ایم پیز عمران خان کے فیصلے یعنی میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اگر اس پہ تجزیہ پیش کیا جائے تو سہیل آفریدی جس طرح سے اس بات کو بار بار واضح کریں، اس سے ثابت ہو جاتا ہے، کم از کم ثابت ہو جاتا ہے کہ ایم پیز ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کہیں پر گروپ بن رہے ہیں۔ وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ جہاں پر میٹنگز کی جاتی ہیں، کل انہوں نے کہا کہ جرنیل سے، جس بھی بریگیڈیئر سے اور جس بیرسٹر نے جا کے ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ میں سب جانتا ہوں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ایم پی ایس بھی ان کے خلاف کہیں نہ کہیں پر کھڑے ہوئے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں، ان تک انفارمیشن موجود ہے۔ یعنی سہیل آفریدی اتنے بھی اطمینان میں نہیں ہے جتنے اطمینان کے وہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو یہ معلوم ہے کہ ان کے خلاف کچھ ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پر پریشانی بھی موجود ہے۔ اب سہیل آفریدی اڈیالہ جیل ملاقاتوں کے حساب سے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، وہاں پر انہوں نے پٹیشن دائر کرنے کے لیے بائیو میٹرک تصدیق کرا لی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا فیصل بی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل ملاقات کے حوالے سے درخواست دائر کی جائے گی، یعنی اب درخواست دی جائے گی کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، اتنا عرصہ ہو گیا ہماری ملاقات نہیں ہو رہی۔ 10 جون کو اب پی ٹی آئی نے جا کر پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کرنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم کہیں گے عمران خان سے ملاقات کریں۔ اب ناظرین، آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سہیل وڑائچ ایک دفعہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اب ڈیفینیٹلی طاقتوروں کا پیغام لے کر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل غلط نہیں ہے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں مداخلت کی تو سیاستدانوں نے ساتھ دیا۔ اب سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ کو مل بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے اور کچھ اصول طے کر لیں، یعنی اب ان کا کہنا ہے کہ مل جل کے آپس میں اصول طے کریں اور ایسی سیاست کرتے رہے، ایسی آپ سیاست چلاتے رہے۔ اب نظر ان کی ایک بات تو صحیح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب بھی سیاست میں مداخلت کی تو یہ پارٹیز جھک کے انہوں نے خود جو ہے اپنے آپ کو ان کے آگے جھکا دیا، جیسے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم نواز ہے، جس کے بعد ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غلط نہیں تھی، یعنی ان پارٹیز نے یہ ثابت کیا۔ اب ان کی اگر گفتگو کو سنا جائے کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں سارے روڈ خراب ہو چکے ہیں، حالات ہی خراب ہے گلگت بلتستان کے اندر، پھر ان کا کہنا ہے کہ مجھے ملک سے نکالا گیا، یعنی الزام انہوں نے پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عائد کر دیا، لیکن دوسری جانب بینیفٹ لے رہے ہیں۔ بیٹی جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، بھائی وزیر اعظم ہے، حکومتیں سنبھالی ہوئی ہیں، یہی حال جو ہے پی پی کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زرداری کا بیان ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مل کر مضبوط کریں گے۔ جب آپ اس قدر زیادہ لیٹ جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ یہی سمجھے گی کہ ہم نے صحیح کیا ہے اور سیاستدان غلط تھے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے پاکستان کو اپنی ضمان میں رکھے۔